یہ کوئی اچانک پیدا ہونے والا لمحہ نہیں تھا، نہ ہی کسی ایک تقریر، ایک بیان یا ایک دن کا نتیجہ تھا، بلکہ یہ وہ انجام تھا جو برسوں سے آہستہ آہستہ تیار ہو رہا تھا، جیسے کسی خاموش آتش فشاں کے نیچے لاوا جمع ہوتا رہے اور دنیا اس کے اوپر تصویریں کھینچتی رہے، یہاں تک کہ ایک دن زمین ہل جائے اور سب یہ کہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ وینزویلا برسوں سے دباؤ میں تھا، لیکن یہ دباؤ صرف سیاسی نہیں تھا، یہ معاشی، سفارتی، نفسیاتی اور تدریجی تھا۔ ایسا دباؤ جو براہ راست جنگ کا اعلان کیے بغیر ایک ملک کی سانسیں گننے لگتا ہے، اور پھر دنیا کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ سب اس کی اپنی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ یہاں سے جنگل وار کا قانون شروع ہوتا ہے، وہ قانون جو کاغذ پر نہیں لکھا جاتا مگر طاقت کے ہر مرکز میں ازبر ہوتا ہے، کہ جس ملک کے پاس وسائل ہوں مگر وہ اپنی مرضی سے جینے کی جسارت کرے، اسے سیدھا دشمن نہیں کہا جاتا، پہلے اسے مسئلہ کہا جاتا ہے، پھر بحران، پھر ناکام ریاست اور آخر میں انسانیت کے نام پر نشانہ۔ وینزویلا کے معاملے میں اصل مسئلہ کبھی جمہوریت نہیں تھا، نہ ہی عوام کی فلاح، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پابندیوں کی فہرست میں دوائیں، خوراک، بینکاری نظام اور تیل کی فروخت شامل نہ ہوتی۔ اصل مسئلہ وہ تیل تھا جو زمین کے نیچے سو رہا تھا اور طاقت کے خوابوں کو جگا رہا تھا، وہ تیل جو عالمی سیاست میں صرف ایندھن نہیں بلکہ اختیار کی زبان ہے۔ یہ کشیدگی برسوں پہلے شروع ہو چکی تھی، جب وینزویلا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی معیشت، اپنی خارجہ پالیسی اور اپنے وسائل کے بارے میں فیصلے واشنگٹن یا کسی اور دارالحکومت میں بیٹھ کر نہیں کروائے گا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے نظم سے ہٹ کر چلنے والا سمجھ لیا گیا۔ پابندیاں لگی، پہلے محدود، پھر وسیع، پھر ایسی کہ عام آدمی کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، مگر بغیر گولی کے، بغیر ٹینک کے، بغیر محاذ کے، صرف خالی شیلف، بند بینک اور گرتی ہوئی کرنسی کے ساتھ۔ دنیا نے اسے معاشی بد انتظامی کہا، مگر سچ یہ تھا کہ یہ دباؤ کا ایک باقاعدہ طریقہ تھا، وہی طریقہ جو پہلے بھی مختلف ممالک میں آزمایا جا چکا تھا، کہ پہلے معیشت کو کمزور کرو، پھر عوام کو مایوس، پھر نظام کو ناکام اور آخر میں مداخلت کو اخلاقی فریضہ قرار دو۔ پھر نیو یارک آیا، وہ شہر جو خود کو دنیا کا مرکز سمجھتا ہے، جہاں اقوام عالم امن کے نام پر جمع ہوتی ہیں مگر طاقت اپنی زبان میں بات کرتی ہے، اور وہاں ایک تقریر ہوئی جو بظاہر سفارتی تھی مگر اندر سے واضح پیغام رکھتی تھی کہ اب صبر ختم ہو رہا ہے۔ وہ تقریر کسی ایک ملک کے لیے نہیں تھی، وہ پوری دنیا کے لیے تھی، یہ یاد دہانی کہ جنگل وار کا قانون اب بھی نافذ ہے، اور اگر کوئی ریاست اس قانون سے ہٹنے کی کوشش کرے گی تو اسے مثال بنا دیا جائے گا۔ وینزویلا نے رد عمل دیا، مگر اس رد عمل میں جو سب سے نمایاں چیز تھی وہ غصہ نہیں بلکہ تھکن تھی، ایک ایسی ریاست کی تھکن جو برسوں سے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات سنتی آ رہی تھی، اور جو جانتی تھی کہ ہر وضاحت، ہر دفاع، ہر بیان آخر کار اسی دیوار سے ٹکرا کر لوٹاتا ہے جس پر طاقت کا سایہ پڑا ہو۔ عالمی رد عمل محتاط، بکھرا ہوا اور حد درجہ حساب کتاب سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ ممالک نے کھل کر حمایت کی، کچھ نے تشویش کا لفظ استعمال کیا، کچھ خاموش رہے، اور کچھ نے خاموشی کو ہی اپنی پالیسی بنا لیا، کیونکہ جنگل وار میں بولنا بھی ایک خطرہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں سوال یہ نہیں رہا کہ جنگ ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ کہ جنگ کس شکل میں آئے گی، کیونکہ اب کی جنگیں ہمیشہ بموں سے شروع نہیں ہوتی، اب وہ کرنسی پر حملہ کرتی ہیں، پھر تجارت پر، پھر عوام کے حوصلے پر، اور آخر میں ریاست کی خود مختاری پر۔ اگر کشیدگی بڑھی تو اس کے اثرات صرف وینزویلا تک محدود نہیں رہیں گے، توانائی کی عالمی منڈی ہلے گی، علاقائی سیاست میں نئی صف بندیاں ہوں گی، اور دنیا ایک بار پھر یہ ثابت کرے گی کہ وہ ماضی سے سیکھنے کے بجائے اسے دہرانے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔ اور اگر یہ سب یہاں رک بھی جائے تب بھی نقصان ہو چکا ہے، کیونکہ ہر وہ لمحہ جب کسی ملک کو کھلے عام نشانہ بنایا جاتا ہے، دنیا کو ایک پیغام جاتا ہے کہ قانون طاقت کے تابع ہے، اور یہی پیغام جنگل وار کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ ایک اور جنگ ہے جو شاید ابھی مکمل طور پر شروع نہ ہوئی، مگر اس کے خود دخال واضح ہیں،
اور تاریخ ہمیں بار بار بتاتی ہے کہ جب ایسے خود دخال نظر آنے لگیں تو انجام شاذ و نادر ہی مختلف ہوتا ہے۔ یہاں سے سوال جنم لیتا ہے، وہ سوال جو ہر دور میں پوچھا گیا مگر کم ہی سنا گیا، کہ کیا واقعی انسانیت کی بات کرنے والے فیصلے انسانوں کے بغیر کیے جائیں گے؟ اور کیا دنیا ہر بار ایک نئی جنگ کو پرانی غلطیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتی رہے گی؟ کیونکہ جنگل وار میں سب سے خطرناک لمحہ وہ نہیں ہوتا جب پہلا بم گرتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جب دنیا کہتی ہے کہ یہ سب ناگزیر تھا۔ دنیا نے یہ سب پہلی بار نہیں دیکھا، لیکن ہر بار اس امید کے ساتھ دیکھا کہ شاید اس دفعہ انجام مختلف ہو، شاید اس دفعہ طاقت رک جائے، شاید اس دفعہ قانون یاد آ جائے، مگر ہر بار انجام وہی رہا۔ صرف ملک کا نام بدل گیا اور لاشوں کی زبان وہی رہی۔ وینزویلا کے گرد بنتی ہوئی یہ کشیدگی اس دن سے زیادہ نمایاں ہونا شروع ہوئی جب داخلی سیاسی اختلافات کو عالمی مسئلہ بنا کر پیش کیا گیا، جب ایک فریق کو جمہوریت کا نمائندہ کہا گیا اور دوسرے کو آمریت کی علامت، حالانکہ حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ تھی، کیونکہ اندرونی مسائل کو بیرونی دباؤ کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں بحران نے ریاست کی سرحدیں پار کی۔ معاشی پابندیاں اب صرف دباؤ کا ذریعہ نہیں رہی، وہ ایک مکمل حکمت عملی بن چکی تھی، ایسی حکمت عملی جس میں عام آدمی سب سے پہلے نشانہ بنتا ہے، مگر اس کے دکھ کو حکمرانوں کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے اور دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ اگر عوام تکلیف میں ہیں تو اس کی وجہ ان کی اپنی حکومت ہے، نہ کہ وہ ہاتھ جو دور بیٹھ کر نل بند کر رہا ہے۔ یہاں جنگل بار کا سب سے بے رحم اصول کام کرتا ہے کہ طاقت کبھی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتی، وہ ہمیشہ نتائج کو مقامی ناکامی کہہ کر خود کو بری الذمہ ثابت کر دیتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سچ دم توڑ دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، وینزویلا کی معیشت مزید دباؤ میں آئی، ہجرت بڑھی، داخلی بے چینی نے سر اٹھایا، اور عالمی میڈیا نے اس سب کو ایک ایسی کہانی میں سمیٹ دیا جس کا اختتام پہلے ہی لکھا جا چکا تھا کہ یہ ریاست ناکام ہو رہی ہے، اور ناکام ریاستوں کے ساتھ دنیا کیا کرتی ہے یہ تاریخ کا پرانا باب ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نیو یارک میں بولے گئے الفاظ نے اس تمام پس منظر کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا، کیونکہ یہ محض ایک سفارتی انتباہ نہیں تھا، بلکہ یہ اعلان تھا کہ اب صبر کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے، اور کمزوری جنگل وار میں ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وینزویلا کے رد عمل میں وہی بات بار بار دہرائی گئی جو ہر دباؤ میں آئی ہوئی ریاست کہتی ہے کہ ہم خود مختار ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، ہم کسی بیرونی حکم کو قبول نہیں کریں گے۔ مگر سوال یہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سوال یہ تھا کہ سن کون رہا ہے، اور طاقت کے ایوانوں میں سننے کا رواج کب کا ختم ہو چکا تھا۔ عالمی رد عمل ایک بار پھر تقسیم نظر آیا، کچھ ریاستوں نے کھل کر حمایت کی، کچھ نے محتاط الفاظ میں تشویش ظاہر کی، اور بہت سی ریاستیں خاموش رہیں، کیونکہ اس خاموشی میں ان کا مفاد محفوظ تھا، اور جنگل وار میں مفاد سب سے بڑا اصول ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں دنیا ایک نازک موڑ پر کھڑی تھی۔ اگر کشیدگی مزید بڑھتی تو معاملہ صرف وینزویلا تک محدود نہ رہتا، خطے میں طاقت کا توازن متاثر ہوتا، توانائی کی عالمی منڈی میں ہلچل مچتی، اور دنیا ایک اور غیر یقینی دور میں داخل ہو جاتی جس کا بوجھ ہمیشہ کی طرح عام انسانوں نے اٹھانا تھا۔ اور اگر کشیدگی وقتی طور پر ٹل بھی جاتی تو بھی اصل مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک بار کسی ملک کو کھلے عام دھمکی دی جائے، جب اس کی خود مختاری کو تقریروں میں چیلنج کیا جائے، تو وہ زخم دیر تک رسنے لگتا ہے اور عدم اعتماد مستقل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جنگل وار محض طاقت کا کھیل نہیں رہتی، بلکہ ایک نفسیاتی جنگ بن جاتی ہے، جس میں ریاستوں کے اعصاب آزمائے جاتے ہیں اور عوام کو غیر یقینی میں جینا سکھایا جاتا ہے۔ دنیا کے لیے اصل سوال یہ نہیں کہ وینزویلا کا مستقبل کیا ہوگا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا دنیا نے واقعی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ طاقت ہی آخری دلیل ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر اقوام، معاہدے، قوانین اور عالمی فورم سب محض ایک دکھاوا ہیں۔
یہ ایک اور جنگ ہے جو شاید نقشوں پر ابھی لکھی نہ گئی ہو، مگر ذہنوں میں اس کی تیاری مکمل ہے، اور یہی تیاری سب سے خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ جب جنگ ذہنوں میں جیت لی جائے تو میدان میں اسے روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں دباؤ بڑھا، اگر پابندیاں مزید سخت ہوئیں، اگر داخلی انتشار کو ہوا دی گئی، تو یہ کہنا مشکل نہیں کہ انجام کیا ہوگا، کیونکہ یہ اسکرپٹ پہلے بھی پڑھا جا چکا ہے اور ہر بار آخری صفحہ خون سے لکھا گیا ہے۔ اور اگر کسی معجزے کے تحت یہ بحران ٹل بھی جائے تو بھی دنیا نے ایک موقع گنوا دیا ہوگا، ایک موقع یہ ثابت کرنے کا کہ انسانیت طاقت سے بڑی ہے اور قانون واقعی سب کے لیے ہے۔ لیکن جنگل بار میں ایسے مواقع کم ہی قبول کیے جاتے ہیں، کیونکہ طاقت کو خود کو روکنے کی عادت نہیں ہوتی، اور جب طاقت بے لگام ہو جائے تو وہ صرف تب رکتی ہے جب اس کے سامنے کوئی دیوار کھڑی ہو۔ یہ تحریر کسی ایک ملک کے حق یا مخالفت میں نہیں، یہ اس نظام پر سوال ہے جو بار بار ایک اور جنگ کو جنم دیتا ہے اور ہر بار اسے ناگزیر کہہ کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر میں سوال وہی رہ جاتا ہے جو ہر عہد کے آخر میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا انسان واقعی کچھ سیکھتا ہے یا وہ صرف ملبے پر نئی عمارت کھڑی کرنے کا ہنر جانتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اگر قانون یوں ہی طاقت کے تابع رہا، اگر دنیا یوں ہی خاموش تماشوسائی بنی رہی، تو پھر